احمد آباد والی عائشہ جس نے 25 فروری 2021 کو اپنی جان دے دی سابرمتی ندی میں کود کر، اس کا کیس تو سب جانتے ہیں کہ اس نے جان کب دی، کیسے دی، اور اس سے پہلے اس نے کیا ویڈیو بنایا اور اپنے گھر والوں سے اس کی کیا بات ہوئی اور اس نے خودکشی کی۔ اب اصل میں جب یہ بات عام ہوئی تو دیکھیے اس پر یہ بات کرنے والے بھی بہت لوگ تھے کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے، یقیناً حرام ہے، لیکن اب ان لوگوں سے جو اس نے کیا اس کے پیچھے جو وجہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ وجہ ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ اس نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی کہ مجھے ماں باپ بہت اچھے ملے، مجھے دوست بہت اچھے ملے، وہ شادی شدہ بھی تھی لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے شوہر بھی اچھا ملا۔ تو اس سے یہ ایک بہت موٹا اور بہت مضبوط اشارہ تھا کہ شوہر کی طرف سے اس کو بہت گہری چوٹ پہنچائی گئی تھی۔ یقیناً وہ بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، لیکن چوٹ پہنچائی گئی اس کو جہیز مانگ کر۔ بار بار اس کے شوہر کا راجستھان سے اس کو گجرات، احمد آباد اس کے گھر پر چھوڑ کر جانا، یہ کہہ کر کہ مجھے اپنے گھر سے کچھ لے کر آؤ، اور یہاں تک کہ اتنی زیادہ بے حسی ہو چکی ہے مردوں کے اندر، اتنی زیادہ بدتمیزی اور جہالت ہو چکی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوانیت کی طرف آپ مائل ہو چکے ہیں کہ آپ ایک خاتون سے، ایک کمزور مخلوق سے یہ کہتے ہیں کہ جا کر خودکشی کر لے اور جو ہے مجھے ویڈیو بھیج دینا۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ جب آپ شادی کرنے، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آپ شادی کرنے کی بالکل خواہش نہیں رکھتے؟ مرد ہو کر، لڑکا ہو کر آپ بالکل خواہش نہیں رکھتے؟ لڑکی والے آپ کے سر پہ آ کے آپ کے پیروں میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کو خواہش ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، بلکہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ 50% آپ کی رضا ہوتی ہے، 50% مرضی ہوتی ہے لڑکی والوں کی۔ تو جب 50% ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ آپ لڑکی والے سے یہ کہیں گے کہ تم مجھے یہ سامان دو؟ آپ کو یہ حق دیا کس نے ہے کہ آپ لڑکی سے یہ بات کریں؟ لڑکی والا آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھئی میں اپنی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، آپ اس سے شادی کر رہے ہو، مجھے اتنا سامان چاہیے، تو آپ کو ایسا لگے گا یہ تو الٹا ہونے لگا۔ بھئی الٹا کیوں لگے گا آپ کو؟ آپ اگر لڑکے ہیں، اگر آپ مرد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بہت اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، آپ نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اللہ نے مردوں کو حاکم کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ آپ کون سے حاکم ہیں کہ آپ محکوم سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کون سے حاکم ہیں کہ آپ بھکاری بنے ہوئے ہیں اپنے محکوم کے آگے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، بغیرتی کی اس منزل پر آ کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ قصوروار اس میں لڑکی والے بھی ہیں۔ انہوں نے، جن کے پاس پیسے آ گئے، جن کے پاس استطاعت آ گئی، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر، بالکل عریانیت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ بنا کپڑوں کے ناچنا شروع کر دیا، ایسے کر کے لوگوں کے سامنے شو آف۔ بھائی یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ اگر آپ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی۔ آپ کھڑے ہو گئے بالکل روڈ پر آ کر، اور آپ گاڑیاں اور جہیز میں نہ جانے کیا آپ لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے لڑکی پیدا ہو گئی، آپ کے گھر میں تو کوئی بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا ہو۔ ارے اللہ کے رسول نے رحمت قرار دیا، آپ جب رحمت اس کو سونپ رہے ہیں تو اس کو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز تحفتاً پیش بھی کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لمٹ کراس نہیں ہونی چاہیے، لمٹس میں رہ کر کے آپ کوئی چیز تحفتاً پیش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دکھاوا بالکل نہ کریں۔ آپ اپنی بیٹی کو اگر دینا چاہتے ہیں تو بھائی ایک بیٹی کا باپ کیوں سوچے گا کہ اس کی بیٹی کہیں شادیوں کو جا رہی ہے تو وہ سوئے گی کس بیڈ پر؟ اس کا باپ کیوں سوچے گا وہ کون سی گاڑی میں چلے گی؟ صرف لڑکی کا باپ کیوں سوچے گا؟ لڑکی کا باپ کیوں سوچے گا وہ کون سے صوفوں پر بیٹھے گی، کون سا ڈنر سیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے، کون سی ڈائننگ ٹیبل اس کے پاس ہونی چاہیے؟ کیا لڑکا شادی نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس وقت لڑکا بے ہوش ہوتا ہے جس وقت لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے لڑکے سے؟ لڑکا تو نہیں ہوتا نا بے ہوش، لڑکا بھی ہوش میں ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ بھئی میں کون سی گاڑی میں چلوں گا وائف کو لے کر، اپنی وائف کو کون سے بیڈ پر سلاؤں گا، اپنے وائف کو کون سے صوفے پر بٹھاؤں گا، کون سے ڈائننگ ٹیبل پہ میں کھانا وہ کیوں نہیں سوچ رہا ہوتا؟ یہ ساری چیز لڑکی کے باپ کے حصے میں کیوں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ تو یہ سارا ماحول آپ نے قائم کیا ہے۔ عائشہ کی جو موت ہوئی ہے اس موت کا ذمہ دار اس کا شوہر جتنا ہے، اس کے شوہر کے گھر والے جتنے ہیں، اور اس کے اپنے گھر والے بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے، تو آپ یہ یقین کریے آپ بھی اتنے اور ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اس کی موت کے۔ ایسا جہیز کا، اللہ اکبر، آپ بھکاری بن گئے ہیں۔ جو یہ پروفیشنل بھکاری ہیں نا، جو یہ مزار شریف کے باہر یا پھر یہ جو دوسری جگہوں پر مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یقین کریے یہ آپ سے اچھے ہیں، یہ آپ سے اچھے ہیں، کیونکہ یہ کسی کو پریشر میں لے کے بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے۔ یہ تو بس ان کا ایک بھیک مانگنے کا طریقہ ہے، جو دے تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے نہیں دیا تو ٹھیک ہے۔
لیکن آپ تو کسی کو پریشر میں لے کر بھیک مانگتے ہیں. آپ اس کی بیٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو آپ بلیک میل کرتے ہیں, اس کے باپ کو بلیک میل کرتے ہیں, جیسا کوئی کڈنیپر کرتا ہے کسی بچے کو کڈنیپ کر کے کہ تمہارا بچہ میرے پاس ہے, میں اس کو نقصان پہنچا دوں گا اگر تم نے پیسے نہیں دیے. آپ اسی طریقے سے بھکاری بن گئے ہیں. آپ اس کو لے کر اس کو بلیک میل کرتے ہیں اس کے باپ کو کہ بھئی میں جو ہے اس کو چھوڑ دوں گا, اس کو طلاق دے دوں گا, اس کو نقصان ہو جائے گا, اس کو مار دوں گا, مجھے اتنے پیسے چاہیے. حالانکہ اس عائشہ کے والد نے 1.5 لاکھ روپے عارف کو دے دیے تھے, لیکن اس کے بعد بھی اس کی نیت, وہ اتنا بد نیت شخص تھا کہ اس کی نیت نہیں بھری. بلکہ مطلب ہم تو میں کہتا ہوں کہ احتجاجی طور پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. میں بس یہ باتیں, یہ درد تھا میرے سینے میں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. ابھی بھی وقت ہے, ہم لائن پر آ جائیں, جو اسلام نے ہمیں رستہ دیا اس رستے پر آ جائیں. یقین کریے یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق دے, آمین. اللہ حافظ.